الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے جاہلیت کی بعض وہ بدعتیں جو ان میں بڑی اہمیت رکھتی تھیں، بدقسمتی سے وہ بدعتیں مسلمانوں میں بھی لوٹ کر کے آئی ہیں۔ انہی میں سے ایک بدعت سفر کے مہینے کو منحوس یا سفر کے مہینے سے شگون بد لینا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہی تھی کہ عرب، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، 4 مہینوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، جسے حرمت والا مہینہ مانتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، لوٹ مار، اس چیز کو وہ قطعاً جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مہینے 4 وہی ہیں جنہیں قرآن مجید میں حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ تو چونکہ یہ 3 مہینے لگاتار پڑا کرتے تھے جن میں حج واقع ہوتا تھا، ایک مہینہ حج کے مہینے سے پہلے اور دوسرا مہینہ حج کے والے مہینے کے بعد، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اب ان 3 مہینوں میں کسی کے اوپر حملہ کرنے، کسی سے لڑائی کرنے، کہیں لوٹ مار کرنے سے روکے رہنا، یہ ان کے اوپر بڑا بھاری رہا کرتا تھا، اس لیے کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینا ان کی ایک فطرت بنی ہوئی تھی۔ تو چونکہ 3 مہینے کے بعد جب سفر کا مہینہ آیا کرتا تھا تو لوگ اپنے علاقوں سے دور چلے جایا کرتے تھے۔ جو مکان رہات کرتا تھا، جو ان کا اڈا رہا کرتا تھا، وہ خالی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک تو یہ تاکہ دشمن کو اس اڈے کا علم ہے، یہاں پر حملہ نہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ اگر کسی پر حملہ کرنے جانے والے ہیں تو وہ اپنے اہل و عیال کو کسی مناسب جگہ رکھ کر کے وہاں سے چلے جایا کرتے، تو یہ مکان خالی ہو جایا کرتا تھا۔ صفر یعنی صاف ہو گیا، یہاں پر اب کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور چونکہ اس مہینے میں لڑائی ہوا کرتی، اس کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو سے منع فرمایا اور اس کی بے حقیقتی، یعنی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس کو واضح کیا، تو لوگ چھوڑ دیے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب دین کے اندر کمزوری واقع ہوئی تو لوگ اس طرف پھر لوٹ کر کے آئے، اور بدقسمتی سے یہ بدعت ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آ گئی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ بدعت بہت ہی نعوذ باللہ من ذالک، اس بدعت کے ماننے والوں کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی، حتیٰ کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جانے لگا۔ اور چونکہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں تھی، اس لیے باطل پرست
صوفیہ اور جاہل لوگوں نے اس کی اہمیت دی اور اس کے لیے طرح سے اس کے لیے دلیلیں پیش کی۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، جبکہ کوئی ایسی حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے موضوع اور منگڑھ باطل لا اصل کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے جو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ آخر الاربعاء من سفر یوم نحس مستمر، سفر کا آخری جو چہار شنبہ ہے وہ یوم نحس مستمر، وہ ان دنوں میں ہے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سے متعلق کہا گیا کہ 7 دن اور 7 رات اللہ تعالیٰ نے منحوس ان کے اوپر مسلط کیا تھا، جن میں ان پر عذاب آیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور معاملہ اسی پر نہیں بڑھا بلکہ اس سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے ہمارے یہاں اس سے بچنے کے لیے بہت سے غلط اور ہندوانہ طریقے اختیار کیے گئے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یا خصوصاً عورتیں چنا کو ابال کر کے محلے میں تقسیم کرتی ہیں اس عقیدے سے کہ ہاں ہمارے یہاں جو نحوست ہے اس چنے کے ذریعے ہمارے یہاں سے نکل جایا کرے گی۔ اسی طریقے سے کچھ عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ شروع سفر ہی کے اندر 360 آٹے کے گولے بناتی ہیں اور اسے لے جا کر کسی تالاب وغیرہ میں ڈال دیتی ہیں کہ 360 جو دن ہوتے ہیں، 365 جو دن ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس طریقے سے اس سفر کی نحوست جو ہے ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ اور بعض صوفی حضرات نے اس کے مہینے میں کچھ نمازیں خاص قرار بتائی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر 3,60,000 بلائیں نازل کرتا ہے سال بھر میں، جس میں سے تو شاید 3 لاکھ بلائیں صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسی چیز ہے جس کی شرعی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی علماء اسلام اسے جانتے ہیں۔ مجھے یہاں پر آپ لوگوں سے اس مناسبت سے چند باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جب لوگ منحوس کہتے ہیں یا شگون بد کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات بعض لوگ انجانے میں بھی اس کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، ملوث ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کسی آواز کو سن کر کے یا کسی کے وجود سے یہ تصور کرنا کہ ہاں اب ہمارا کام نہیں ہوگا لہذا جو کام کرنا چاہتا ہے اس سے رک جائے یا اس میں متردد رہے، دونوں صورتیں ہیں، اس سے رک جائے یا اس کے بارے میں تردد کا شکار ہو جائے۔ کسی آواز کو سن کر کے، جیسے کلو کی آواز یا کوے کی آواز، یا کوئی آدمی جا رہا ہے کسی نے اس کو غلط الفاظ سے تعبیر کر دیا، یا کسی چیز کو دیکھ کر کے جا رہا ہے سامنے سے کوئی نابینا دکھ گیا یا کوئی دشمن سامنے آ گیا، تو یہ سمجھنا کہ آج ہمارا کام تو ہوگا ہی نہیں۔ یا کسی چیز کو سن کر کے کوئی آدمی سامنے آیا کسی دکاندار کے پاس سب سے پہلے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز دے دیجئے لیکن میرے پاس پیسے نہیں، میں ادھار لے کر کے جاؤں گا۔ اب یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے شروع میں ادھار دے دیا تو پورا دن ہمارا جو ہے اس طریقے سے نحوست کا گزرے گا، تو یہ ایسی چیز ہے جس کی شرعی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے تو اس کے اندر شرعی طور پر بعض بڑی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کی دکان پر کوئی چیز لینے آتا ہے، ہو سکتا ہے یتیم بچہ ہو سکتا ہے بیوہ عورت ہو سکتا ہے کوئی فقیر اور محتاج آدمی ہو، آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، اور صبح صبح آپ اگر کوئی چیز سے قرض دیتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے،
اور صبح صبح جب صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی جو کہ روزانہ صبح آواز دیتے ہیں کہ اللہم آت منفق خلفا، اے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے بہترین بدلہ عطا کر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن میں برکت دے سکتا ہے۔ شیطان کی وجہ سے آپ اسے منحوس تصور کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ منحوس تصور کرنا اور شعور بد لینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے، انبیاء علیہم السلام کے منہج سے دور جو قومیں تھیں، ان کی یہ پرانی صفت رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آیت ہم نے جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے خشک سالی کے اندر ان کے اوپر مسلط کر دی اور ان کے پھلوں میں کمی ہم نے ڈال دی۔ کیوں؟ یہ بطور آزمائش کے تھا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اگر انہیں کوئی خیر پہنچتی تھی، اگر بارش ہو جایا کرتی تھی، ان کے باغوں میں پھل زیادہ آتا تھا، ان کے کھیتیوں میں غلہ زیادہ پیدا ہوتا تھا، تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے اور بڑا اچھا ہے، ہم تو اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، بارش نہیں ہوئی، پھلوں کے اندر کمی واقع ہوئی، زمینوں کے اندر غلے کم پیدا ہوئے، تو کیا کرتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے شگون بد لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم بڑے آرام سے کھا پی رہے تھے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، نیل ہمیشہ جاری رہا کرتا تھا، بارش ہمیشہ ہوا کرتی تھی، ہمارے کھیتوں میں غلے اگتے تھے، ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، وہ سمجھتے نہیں ہیں حالانکہ ان کا شگون و بدشگون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش کے ان کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنے 3 نبیوں کو ایک ساتھ ایک بستی والوں کے پاس بھیجا، تو بستی والوں نے ان سے کیا کہا تھا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تمہارے آنے کی وجہ سے ہم تم سے بدشگونی لے رہے ہیں، اگر تم اپنی باتوں سے رکے نہیں تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے تمہیں ہلاک کریں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نبیوں نے کہا طائرکم معکم، تمہارا شگون اور تمہاری یہ بدشگونی تو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع نہیں کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بری عادت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ پچھلی قومیں پائی جایا کرتی تھی۔ اسی لیے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شگون لینے کا معنی یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے۔ ایک شخص باہر نکل رہا ہے، ضروری ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے جائے۔ اگر اسے کوئی چیز ایسی دکھائی دے دی جو اسے پسند نہیں ہے تو وہ اس سے گویا کہ اس کی وجہ سے اپنے کام سے رک جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جہاں نفع کے حاصل کرنے اور نقصان کے پہنچنے یا نقصان سے بچنے کے بارے میں غیر اللہ پر اعتماد کیا گیا تو یہی چیز شرک ہے۔ اس لیے کہ اسلامی عقیدہ ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص ایک ایسی حقیقت پر، ایک ایسی چیز پر اعتماد کر رہا ہے جس کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ہوا ہے، ایک وہم کا شکار ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی طور پر کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بھی رکھی ہیں وہ منحوس نہیں ہے، وہ فائدے کی ہیں۔ اگر ہم کسی کو منحوس سمجھتے ہیں تو ہماری غلطی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ ایک بار صبح کو کسی کام پر نکلا تو راستے میں اسے ایک نابینا شخص مل گیا، اندھا شخص مل گیا۔ اندھا شخص کو دیکھ کر کے اس نے برا شگون لیا اور حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اگر ہمارا کام ہوا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ آ کر کے اسے ہم قتل کر دیں گے، اس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ بیچارہ غریب انسان تھا، مجبور تھا، بادشاہ کا حکم ہوا، اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ بادشاہ جب شام کو جہاں گیا تھا اپنا پورا کام اور کامیابی کے ساتھ واپس آتا ہے تو اندھے کو نکلوایا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ جب اندھا بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ میرا آخر کیا جرم تھا، ہم نے کیا غلطی کی تھی، ہم نے آپ کے قانون کی کون سی نافرمانی کی تھی کہ آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا؟ میں بچوں والا ہوں، ان کی روزی کے لیے، ان کے کھانے کے لیے نکلا تھا، ہمارے بچے بھوکے رہے، آخر ہماری کیا غلطی تھی؟ بادشاہ نے کہا تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن چونکہ تم کانا ہو اور تمہیں دیکھ کر کے مجھے یہ شگون ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ لوں تو میرا کام آگے نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے تمہیں جیل میں کر دیا تھا۔ تو وہ شخص بھی بہت اچھا جواب دینے والا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام پورا ہوا کہ پورا نہیں ہوا؟ بادشاہ نے کہا ہاں نہیں، میرا بہت کام پورا ہوا۔ تو کہا یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور کام پر گئے تو آپ کا کام پورا ہو گیا، اور ہم نے آپ کو دیکھا تو ہمارا کام پورا نہیں بلکہ مجھے جیل میں جانا پڑا۔ تو یہ بتائیے کہ کانا شخص جو ہے منحوس ہے یا کہ بادشاہ سلامت کے اوپر یہ عیب آتا ہے؟ بادشاہ کو اس سے بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے اسے انعام سے نوازا اور معذرت کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شگون اور بدشگون اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک ہوائی چیز ہے، ایک وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے جو انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو جو شخص کسی ایسی حقیقت کے اوپر اعتماد کرتا ہے گویا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو فائدے اور نقصان کا سبب سمجھا یا فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کا سبب سمجھا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں قرار دیا ہے۔ تو جس کو اللہ نے سبب نہیں قرار دیا اس کو اس نے سبب قرار دیا، تو گویا وہ شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیثوں کے اندر اس عقیدے کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، جیسا کہ آیتیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیثوں کو دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا صفر ولا حامتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بیماری کو بذات خود متعدی نہیں بنایا ہے کہ اللہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا ہے۔ سفر کا مہینہ اس کے لیے منحوس ہوگا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود نحوست اپنے اوپر مسلط کر لے گا۔ ولا حامتا، اور نہ ہی الو کوئی چیز ہے، نہ ہی الو کوئی چیز ہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس الو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے ہمارے اور آپ کے بڑے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسی چیز جس میں اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے ہم نے اس کو الو نام رکھ دیا ہے، تو پتہ نہیں اس کا نام الو رکھنے والے الو ہے یا کہ وہ جانور الو ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو الو بنایا ہے اور منحوس بنایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرہ ولا صفر ولا حاما، یہ حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک عرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو آپ کی مجلس میں موجود تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ تو یہ بیان فرما رہے ہیں حالانکہ ہمارے جو اونٹ ہوا کرتے ہیں وہ ریتوں میں صحرا کے اندر ایسے صاف ستھرے رہا کرتے ہیں گویا کہ وہ ہرن اور ہرنیاں ہوں، لیکن ان میں ایک ایسا اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش کی بیماری رہا کرتی ہے، جب وہ آتا ہے تو دوسروں کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے اونٹ کو یہ خارش کی بیماری کہاں سے لگی تھی، یعنی جس طریقے سے پہلے اونٹ کو یہ خارش کی بیماری اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے حکم سے لگی تھی، ایسے ہی دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اسی لیے دیکھیں کہ بسا اوقات کسی بیمار کی ایسی بیماری مبتلا انسان جو متعدی ہوا کرتی ہے، ایک شخص پوری زندگی بھر خدمت کرتا رہتا ہے لیکن اس کو وہ بیماری لاحق نہیں ہوتی، تو سارا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث تقریباً متواتر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 درجن سے زائد صحابہ سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث جابر بن عبداللہ سے ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا لا عدوہ ولا غول ولا سفر۔ عدوہ یعنی کوئی بیماری اپنے آپ متعدی ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی غول ہے۔ غول کہتے ہیں اصل میں جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگلوں کے اندر کسی درخت کے نیچے، کسی کنویں کے پاس، کسی اور جگہ پر شیطانوں کا جھنڈ رہا کرتا ہے، وہ انسانوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شیطان اور جن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو لوگ توہم پرست رہا کرتے ہیں وہ لوگ اس قسم کے عقیدے کے اندر رہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تو دوسری بات تھی یا تیسری بات تھی۔ چوتھی بات مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنی ہے کہ کیا شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے جو منحوس ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو منحوس ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں وارد ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة والشؤم في الثلاث فی المرأة والدار والدابہ۔ لا عدوہ، کوئی بیماری اپنے آپ متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے۔ طیرہ اصل میں طیر ہوتا ہے چڑیے کے معنی میں، چونکہ عام طور پر اس زمانے میں لوگ چڑیوں کے ذریعے، چڑیوں کے اڑنے کی وجہ سے شگون بدشگونی لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کام کے لیے باہر نکلتا تھا صبح کو کہ وہ کام کرے یا نہ کرے، وہ کام ہوگا کہ وہ کام نہیں ہوگا، تو جاتا تھا باہر اور کسی درخت کے اوپر اگر کوئی چڑیا بیٹھی رہا کرتی تھی تو اسے اڑاتا تھا۔ اگر وہ چڑیا دائیں جانب اڑ جاتی تھی تو سمجھتا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمارا کام ہوگا، اور اگر وہ چڑیا بائیں جانب اڑتی تھی تو واپس آ جاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ چڑیا سامنے کی جانب جاتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ ابھی میرا معاملہ واضح نہیں ہے، لہذا کسی اور چڑیے کو تلاش کرتا تھا۔ یہ ہے بدعقیدگی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے پر توکل کی کمی کہ انسان چڑیوں سے اپنا مسئلہ معلوم کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ وہ چڑیوں کو اپنے حق اور ناحق ہونے کا یا اپنے لیے مفید یا نامفید ہونے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اسی لیے یہ چیز بدشگونی کو طیرہ کہا گیا ہے۔ تو لا عدوى ولا طیرۃ والشؤم فی الثلاثہ، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بدبختی ہے۔ کس میں؟ عورت میں، گھر میں اور جانور میں۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدبختی اصل جو آپ نے بیان فرمائی ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بدبخت بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
انہی عورتوں میں ہماری ماں مائی حوا بھی رہی ہیں، انہی عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، انہی عورتوں میں آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی بھی ہیں، انہی عورتوں میں مریم بنت عمران رضی علیہ السلام بھی ہیں۔ اس طریقے سے کتنی عورتیں ہیں جو کس قدر کامیاب نکلی ہیں۔ انہی عورتوں میں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، دوسری عورتیں بھی رضی اللہ تعالی عنہم، اور کتنی برکت والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ آپ نے اصل میں آپ نے اس لیے کہا ہے کہ عورت میں شوم ہوتا ہے بدبختی، اس لیے کہ بسا اوقات عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت شعار نہ ہو، اللہ کے احکام کی پابند نہ ہو، اور تو گھر کا ماحول بالکل جہنم کا ماحول بن جایا کرتا ہے، اور شوہر کو گھر میں سکون نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے انسان کا گھر اگر اچھی جگہ نہ ہو، پڑوسی اچھے نہ ہو، یا گھر کشادہ نہ ہو، یا گھر کے اندر ہوا آنے کا نظام نہ ہو، گھر کے اندر دھوپ نہ آتی ہو، تو ایسا گھر بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ تو گھر گھر ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی بدبختی نہیں ہے، عورت ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی بدبختی نہیں ہے، ایک خارجی سبب کی وجہ سے اس کے اندر بدبختی آ جایا کرتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کوئی چیز بدبخت اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس میں ایسا نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی چیز اس میں اس کے کچھ حالات کی وجہ سے اگر اس کے اندر کچھ بدبختی پیدا ہو جائے تو وہ اصل ایک خارجی سبب کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس چیز کی وجہ سے پیدا کی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، حسن الملکتی نما، اچھا سلوک کرنا، جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ برکت کا سبب ہے۔ تو گویا یہ نہیں ہے کہ وہ انسان باعث برکت ہے، نہیں، بلکہ انسان نے جو اللہ کے احکام کی پابندی کی کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس کے اندر بدبختی نہیں بلکہ برکت پیدا ہو گئی ہے۔ وسوء الخلق شؤم، اور بدخلقی جو ہے، اس لیے کہ اللہ نے بدخلقی سے منع کیا ہے۔ بدخلقی جو ہے یہ بدخلقی یہ نحوست ہے اور بدبختی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب اصل بدبختی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہ ہو۔ جو کوئی بندہ اللہ کے احکام کا پابند رہے گا، اسے بدبختی کی نہ تو اس کو بدبختی سے شکایت ہوگی، نہ بدبختی کو اس سے کوئی شکایت ہوگی۔ تو اصل بدبختی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ایسا گزر جائے کہ آپ اس کے اندر گناہوں کے اندر ملوث رہیں، سفر محرم کا مہینہ ایسا گزر جائے کہ آپ کی اطاعت میں، آپ کی عبادت کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو، تو گویا یہ مہینہ آپ کے لیے باعث خیر نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے روزہ رکھا لیکن اپنے روزے کی حفاظت نہیں فرمائی، آپ نے قیام کیا لیکن قیام کی حفاظت نہیں فرمائی، تو گویا آپ کے لیے یہ مہینہ مبارک نہیں رہا۔ تو یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک نہ ہونا کس لیے ہے؟ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خرابی رکھی ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ میں ایک مشہور واقعہ جو آپ لوگ جانتے ہیں اس سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کی وہ حدیث جو سنن صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ شخص جس نے 99 شخص کو قتل کیا تھا، جس نے 99 شخص کو قتل کیا تھا، پھر اس نے کسی عابد سے جا کر کے مسئلہ پوچھا، تو عابد نے کہا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ بہت پریشان ہوا اور جذبات میں آ کر کے اس عابد ہی کو قتل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول ہونے ہی والی نہیں ہے تو 99 کیوں باقی رہے، 100 کی عدد پوری کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ دل کے گوشے میں ایمان کی کوئی چنگاری تھی جس سے وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد مزید تلاش کرنے لگا، اس گاؤں میں گیا، اس گاؤں میں گیا، لوگوں نے کہا فلاں گاؤں کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ، عالم بندہ ہے، اس سے جا کر کے مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ وہ جا کر کے اس سے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے بیٹے،
من یحول بینک و بین التوبہ، یہ بتا کہ تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان حائل ہونے والی چیز کون ہے؟ اللہ تیری توبہ قبول کرنے والا ہے، تو توبہ کرنے والا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، انطلق الی ارض کذا و کذا، تو فلاں گاؤں کے اندر چلا جا، فلاں محلے میں چلا جا، فإن بها اناسا یعبدون اللہ یا اناسا صالحین، وہاں پر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے تو بھی اللہ کی عبادت کر، اور ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، فلا ترجع الی ارضک فإنها أرض سوء، اور تو اپنے گاؤں واپس نہ جا، اپنے محلے میں واپس نہ جا، اس لیے کہ تیرا محلہ برے لوگوں کا محلہ ہے، تیرے محلے میں نحوست آ چکی ہے، تیرے محلے کے اندر بدبختی آ چکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجھ جیسے لوگ وہاں پر بستے رہے ہیں۔ اب اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر چلا جا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بدبختی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہ ہو، یہ اصل بدبختی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا ہے۔ ایک بات یہاں چلتے چلتے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شگون بد لینے کی دو صورت ہے۔ ایک شگون بد لینے کی صورت تو یہ ہے کہ انسان کا مکمل اعتماد اسی کے اوپر ہونا چاہیے، مکمل اعتماد اسی پر ہو، یعنی مثال کے طور پر وہ الو کو منحوس سمجھتا ہے، اسے الو کی آواز سنائی دے دی تو اب پریشان ہو جائے اور یقین کر لے یا غالب گمان اس کا ہو جائے کہ اب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی کسی کی موت ہونے والی ہے۔ اگر بتقدیر الہی کسی کی موت ہو گئی تو وہ سمجھے گا کہ ہاں الو نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہاں تمہارے گھر میں موت ہونے والی ہے۔ ایک شخص صبح کو اپنے کسی کام میں نکلا، راستے میں اسے کوئی ایسا شخص مل گیا جو شخص اسے اچھا نہیں لگا، دشمن اسے محسوس ہوا، لہذا وہ واپس چلا گیا۔ تو یہ شرک ہے ایسا کرنا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر مطلق توکل نہیں کیا، مکمل بھروسہ چھوڑ کر کے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ دوسری صورت وہ ہوا کرتی ہے کہ انسان جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام کر تو جائے، لیکن دل کے اندر وسوسہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر پریشانی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اب تو میرا کام ہونے والا نہیں ہے لیکن چلتا ہوں، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی کمال توحید کے منافی ہے۔ البتہ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اپنے کام میں جڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے وہ کام کرنا چاہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں کرے، جیسے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تعالیٰ خیر تیری طرف سے ہے، شگون بدشگون تیری طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس قسم کی دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس ماہ سفر کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی خیرت و برکات سے ہمیں نوازے، اپنی نافرمانی کے ہر کام سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔